تو اب لطائف جو 7 لطائف آپ کے ہیں جن میں سے 5 بنیادی طور پر آپ کے سینے میں ہیں، تو ان کا ذکر کرنے کو میں آپ کو بتا تو دوں آسانی کے ساتھ کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ اور اس کا یہ فائدہ. لیکن جو پہلا لطیفہ ہے پہلے آپ اس پہ محنت کیجئے اور اس کا فرق دیکھیے یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کا فرق کیا ہے. لطیفہ قلب کا ذاکر ہونے کا فرق کیا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت؟ ہاں آپ اتنے عرصے سے سلسلے میں ہیں تو فرق تو معلوم ہونا چاہیے نا. کہ آدمی کا جب لطیفہ قلب جاری ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو بنیادی فرق سے پڑتا ہے، ہمارے یہاں تو لوگ روشنیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں نا. اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی روشنیوں کے چکروں میں مت پڑو، کیونکہ روشنیاں تمہارے اپنے اندر کی آگ ہے، تو آگ سے بنی ہو نا. اس چکروں میں پڑو گے، ان رنگوں کو دیکھو گے تو اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے. شیطان کہیں کا کہیں لے جائے گا. او ہو بھائی تم تو بہت اونچی جگہ پہنچ گئے، پتہ نہیں تم نے تو کہاں کہاں کی سیریں کر لی، کس سے اس رنگ کی بتیاں دیکھ لی پتہ نہیں. اس بتیوں کے چکر میں نہیں پڑنا. بزرگوں نے تحریر ضرور کی ہے لیکن مقصد تمہارا ایک ہے، کیا؟ قرب الہی. اب اس قرب الہی کے لیے کچھ نشانیاں ہونی چاہیے. تو جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے سستی اور کاہلی ختم ہو جائے. بھئی آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں سستی اور کاہلی ہے نا. اب اگر تم ذاکر ہو، صحیح معنوں میں ذاکر بن جاتے ہو، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر سے سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی. تم پابندی کے ساتھ اپنے فرائض اور واجبات ادا کرو گے، اور اس میں گریجولی، میں نہیں کہتا کہ اچانک، ناٹ ایٹ آل، اچانک نہیں ہو سکتی کوئی بھی چیز. گریجولی اس کے اندر کیا ہوگا؟ خوشی اور خوشبو آنا شروع ہو جائے گا، کہ تمہیں وہ لذت آنا شروع ہو جائے گی کہ جو آنی چاہیے. کہ جس لذت کو مومن کی کیا کہا گیا ہے؟ معراج کہا گیا. نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے نا. تو تم پڑھنے جاتے ہو یا قائم کرنے جاتے ہو؟ ایمانداری سے بتا دو. ہے پڑھنے جاتے ہو. تو یہ نماز تقلیدی ہے، قلبی نہیں ہے. بھائی تقلیدی کر رہے ہو نا، نقل کر کے آ رہے ہو جیسے سب کر رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کی اور آ گئے. یہاں کوئی اثر ہوا؟ یہاں کوئی فرق پڑا؟ جس دن یہاں اثر ہو جائے اور یہاں فرق پڑ جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ پھر کیا لائے گی کہ ہاں یہ قلبی ہے. تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. پھر وہ قائم ہونا شروع ہوگی آہستہ آہستہ. پھر ایسی قائم ہوگی، پھر پتہ چل جائے گا کہ ملا کی نیت میری پیر کے نیچے ہے یا نہیں. پھر لگاتے رہو ان پہ فتوے، لیکن وہ تو بولے گا کہ امام کی نیت میری جوتی کے نیچے نیچے. اور یہ واقعی آسان کام ہوتا ہے، مشکل کام نہیں ہوتا. ایسے پتہ چل جاتی ہے نیت. عادت نہیں ہے بولنے کی ہم لوگوں کو یا بتانے کی، ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی جو بتائی جا سکتی ہیں. لیکن یہ چیز بتانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مطلب بعض اوقات تو یہ حیرت ہوتی ہے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے، بالکل سامنے بیٹھ کے، اور اندر ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ہمیں خود کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے لیکن نہیں ہنستے. جی اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سنتے
اب 30 سال سے پرچون کی دکان ہے ہماری، چورن چٹنی بیچ رہے ہم. بعض دفعہ یہی احساس ہوتا ہے. کہ ایک طرف کی بات بتائیں گے، دوسری طرف کی بات گل. جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دوسری طرف کی بات بتا، لیکن اپنے گریبان میں کوئی بھی چھاپنا پسند نہیں کرتا.